يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. میرے محترم دینی بھائی، قرآن کریم کی یہ سورۃ البقرہ مستقل ایک مضمون یہودیوں کی نافرمانی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار، ان تمام چیزوں کو مستقل تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، یہ راعنا ایک لفظ ہے، ایک سینٹنس ہے۔ فرمایا راعنا مت بولا کرو، بلکہ اپنے نبی کو جب بلانا ہے تو یوں کہو انظرنا، اے نبی ہم پر نظر کرم فرمائیے، واسمعنا اور ہماری بات سنیے۔ راعنا کا لفظ بولنے سے اللہ نے ایمان والوں کو روک دیا۔ اب اس کے پیچھے بات کیا ہے کہ مدینہ کے جو یہودی تھے ان کی اصل زبان جو پہلے سے چلی آ رہی تھی وہ عبرانی زبان تھی، اور عبرانی زبان کے اندر راعنا کا لفظ جو ہوتا ہے وہ ذلت کے لیے ہوتا ہے۔ حالانکہ عربی میں راعنا کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ ہماری رعایت کیجئے، آپ ہمارا خیال رکھیے، یہ راعنا کا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن مدینہ کے یہودی اس کا عبرانی مطلب مراد لیتے تھے، اور عبرانی زبان میں راعنا کے مطلب ذلت کے ہوتے تھے۔ تو نعوذ باللہ وہ اللہ کے رسول کو یوں کہنا چاہتے تھے، نبی کو راعنا کہہ کر بلاتے تھے، یعنی اے نبی آپ گویا کہ ہمارے لیے ذلت۔ استغفر اللہ۔ اسی طریقے سے زبان میں لچک لاتے تھے۔ مثلا راعنا یہ لفظ میں نے بولا جو قرآن میں ہے، یہودی کیا کرتے تھے کہ اس کو راعینا یوں کر کے بلاتے تھے، میننگ فوراً بدل جاتا ہے۔ عربی بڑی سینسٹیو زبان ہے میرے بھائی، اس کے ایک ایک لفظ کی ایک ایک حرف کی ادائیگی کی وجہ سے بڑے بڑے مطلب بدل جاتے ہیں۔ تراویح میں ایک چھوٹی سی بھول اگر کہیں ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی دو دو رکعت میں پڑھا ہوا پورا قرآن دوبارہ لوٹانا پڑتا ہے، دونوں رکعتیں واپس لوٹانی پڑتی، ایک حرف ایک لفظ کی غلطی کی وجہ سے۔ چنانچہ راعنا آپ ہماری رعایت کیجئے، یہ مطلب ہے۔ یہودی لوگ کیا کرتے تھے، راعینا اس طرف بولتے تھے، اب میننگ بدل جاتا تھا، یعنی اللہ کے رسول کو کہتے تھے آپ ہمارے چرواہے، جیسے بکریا چرانے والا چرواہا ہوتا ہے نا، نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو راعینا راعینا ہمارے چرواہے یہ کہہ کر گویا کہ اللہ کے رسول کو بلاتے تھے۔ لیکن اللہ کو تو سب پتا ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیا کہ ایمان والوں کو کہہ دو کہ یہ جو لفظ ہے راعینا اس کا معنی تو ویسے ٹھیک ہے، لیکن یہودی لوگ اس کو کھینچ کے بولتے ہیں، یہودی کو دیکھ دیکھ کے مسلمان بھی بولتے ہیں، یہودی پیچھے سے مذاق کرتے ہیں کہ دیکھا ہم تو میننگ جانتے، یہ لوگ میننگ نہیں جانتے اور اپنے نبی کو چرواہا کہہ کر بلا رہے۔ تو اللہ نے منع فرما دیا ایمان والوں کو کہو کہ راعینا کا لفظ مت بولا کرو، اگر اللہ کے رسول سے تمہیں گفتگو کرنی ہے تو کہو انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ اس میں ایک اور ادب سکھایا گیا ایمان والوں، حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی عادت تھی کہ یوں کہہ کے بلاتے تھے، یا رسول اللہ ہماری بات سنیے، یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرما دی کہ میرے نبی سے گفتگو کرنے کے آداب سیکھو پہلے۔ میرے نبی سے اگر تمہیں بات کرنی ہے تو تم میرے نبی کے پاس پہلے جاؤ، بیٹھو ادب اور احترام کے ساتھ، موقع اور مناسبت کو دیکھو، پھر جا کے میرے نبی سے بات کرو۔ یہودی لوگ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ پریشان کرنے کے لیے، تاکہ اللہ کے رسول
کسی مسلمان صحابی کے ساتھ اچھے سے بیٹھ کر باتیں نہ کر سکے، خواہ مخواہ کے سوالات لے کے پریشان کرتے تھے، تو اللہ نے سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کے اندر وہ پوری سورت اتاری تھی، اور نیا حکم آیا اللہ کو کہ جس کو بھی اللہ کے رسول سے اگر بات کرنی ہے تو پہلے صدقہ کر کے آؤ۔ حضرت علی فرماتے میں نے کئی مرتبہ صدقہ کیا پھر جا کے اللہ کے رسول سے بات کی، لیکن منافقین کو بھاری پڑا، یہودیوں کو بھاری پڑا کہ پہلے تو ہم مذاق میں چلے جاتے تھے، اب تو صدقہ کرنا پڑے گا، پیسہ نکالنا بھاری پڑا، تو پھر انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس بات کرنے آنا ہی بند کر دیا، اللہ نے وہ حکم اٹھا لیا، ورنہ یہ حکم بھی اللہ نے اتارا۔ تو اس میں ادب سکھایا گیا، اس لیے کہ ادب ایک ایسی تہذیب ہے، تہذیب کے ذریعے انسان تھوڑے وقت میں بہت زیادہ ترقی کر لیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ کسی سے اگر محبت کرتے ہو تو پہلے محبت کے آداب سیکھو۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ میں تشریف فرمائے، انصار صحابہ کے سردار تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص کو آتے ہوئے دیکھا، عمر میں بڑے تھے، تو حضور نے ادب سکھایا ان کی قوم والوں کو کہ تمہاری قوم کا سردار آ رہا ہے، اٹھو اور ان کا احترام کرو۔ حالانکہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر مدینہ میں کوئی نہیں تھا، لیکن حضور انصار کو ادب سکھا رہے ہیں کہ جو آ رہے ہیں وہ تمہاری قوم کے سردار تھے ایک زمانے میں، لہذا اٹھو اور ان کا احترام کرو۔ ایک قافلہ آیا باہر سے مدینہ میں، تو قافلے والے اللہ کے رسول سے ملاقات کے شوق میں جیسے ہی مسجد نبوی کے باہر پہنچے، فوراً اپنی سواریوں سے اتر کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضور نے پوچھا کہ بھئی تمہارا امیر کہاں ہے، لشکر کا امیر کہاں ہے؟ کہا پتہ نہیں، آ رہے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے امیر آئے، کافی دیر کے بعد آئے، حضور نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ یہ تمام لوگ آپ سے ملنے کے شوق میں ایسے ہی تمام جانور چھوڑ کے آ گئے تھے، میں تمام کے جانور کو کھوٹی سے برابر باندھا، پھر لمبا سفر کر کے آیا تھا تو میرا بدن مٹی میں اٹھ پلوٹ تھا، چنانچہ میں نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگایا، کیونکہ مجھے آپ سے ملاقات کے لیے آنا تھا۔ حضور نے ان کے اس طریقے کو بڑا پسند فرمایا اور لوگوں کے بیچ میں اس امیر کی تعریف کی۔ تو ادب، تہذیب، یہ اسلام کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ بھائی دنیا نے تو نام دے دیا ڈسپلن، یہ ڈسپلن کہتے، تم ڈسپلن کا لفظ ابھی پیدا کیے ہو۔ یہ دنیا جب سے بنی ہے اللہ نے ادب سکھایا، محبت سے بات کرنے کا طریقہ سکھایا، فرشتوں کو ادب سکھایا کہ آدم علیہ السلام سے بات کیسے کرو۔ تو یہ کائنات جب سے بنی تب سے ادب تو اترا ہوا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم نے ادب کو پس پشت ڈال دیا، ادب کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر رکھا ہی۔ تو بہرحال مسلمانوں کو یہ طریقہ سکھایا۔ یہودیوں کی ایک بدماشی یہ تھی کہ اللہ کے رسول کے پاس آتے اور سلام کرتے ہوئے لفظ اپنی زبان سے بولتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم نہیں، السلام علیکم، وہ فٹافٹ بولتے تو پتہ نہ چلتا، حالانکہ سام کے معنی ہوتا ہے بربادی اور ہلاکتی۔ اور ہماری سلام کتنا پیارا لفظ ہے، السلام علیکم، آپ سامنے والے کو کہہ رہے تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، وہ آپ کو کہہ رہا ہے وعلیکم السلام، یعنی تمہارے اوپر بھی اللہ کی سلامتی۔ یہ پیارا طریقہ، اس کو یہودی بدل کر السلام علیکم کہتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو سب بتا دیا تھا۔ تو اگر یہودی اللہ کے رسول کو اگر سلام کرتے تو حضور جواب میں خالی اتنا ہی فرماتے وعلیکم، حضور پوری بات نہیں بولتے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ایسے لوگوں کے جواب میں وعلیکم بولا کرو، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر ہلاکتی ہو، تو تم بھی کہو وعلیکم، اور تمہارے اوپر بھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ہماری دعا ان کے حق میں تو قبول ہوگی، لیکن ان کی بد دعا ہمارے حق میں اللہ قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے اگر وہ تم کو السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ جواب میں وعلیکم ہی بولو، پوری بات وعلیکم السلام آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ یہ طریقہ اسلام نے سکھایا بہرحال۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملا، اللہ ایمان والوں کو ادب سکھا رہے ہیں، نبی سے گفتگو کرنے کا ادب۔ اب نبی کے بعد انبیاء کے وارث علماء کرام ہیں، قوم کے رہبر ہیں، تو ہمیں بھی ان سے گفتگو کرنے کا آداب اور طریقہ سیکھنا چاہیے اور پھر ان سے گفتگو کرنی چاہیے۔
یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے. دوسری آیت کی طرف ہم آتے ہیں. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس آیت کو سمجھنے سے پہلے تھوڑی تمہید آپ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اوپر کوئی حکم اتارتے، پھر تھوڑے ٹائم کے بعد اللہ تعالیٰ اس حکم کو بدل دیتے، اللہ اس حکم کو اٹھا لیتے تھے، کوئی نیا حکم آ جاتا تھا. اس بات کو لے کر مدینہ کے یہودی قرآن کا مذاق اڑاتے تھے اور بھولے والے مسلمانوں کو یوں کہتے تھے کہ جب تمام حکم اللہ کے ہی ہیں، اللہ ہی تمام حکم اتارتے ہیں، تو پھر اللہ کو اپنا فیصلہ اپنا حکم بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تو اللہ ہے، پھر اللہ کیوں اپنا حکم بدلتا ہے؟ تو اس طریقے سے بھولے بھالے لوگوں کو اپنی چال کے اندر پھنساتے تھے تاکہ قرآن کو لے کر، قرآن کے احکام کو لے کر ان کے دماغ میں ایک طرح کا کنفیوژن پیدا ہو جائے. اور وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ نے حکم اتار دیا تو اتار دیا، تو بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری کہ جو بڑے بڑے مسائل ہیں، نماز کے، روزے کے، عقیدے کے، ان میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. وہ تو اللہ نے دنیا بنائی تب سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک وہی رہیں گے کہ اللہ ہمارے معبود ہے، اور جو نبی اللہ بھیجیں گے وہ اللہ کے رسول ہوں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. لیکن بقیہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی تبدیلی کرتے ہیں. اور آج کل کے زمانے میں سمجھنے کے لیے بڑی سہولت ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، باڈی چیک اپ کرواتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں ایک دوائی لکھ دیتے ہیں، اور ڈاکٹر خود کہتے ہیں 15 دن کے بعد دکھانے کے لیے آنا. ہم 15 دن کے بعد جاتے ہیں، دوبارہ باڈی چیک اپ ہوتی ہے، اور باڈی چیک اپ کے بعد وہی دوائیوں کے اندر ڈاکٹر تھوڑی تبدیلی کر دیتا ہے. اس وقت تو ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے کہ کیوں ایک گولی کم کر دی یا ایک گولی کیوں بڑھا دی. بھائی ڈاکٹر نے آپ کے بدن کو دیکھا، پہلے آپ کے باڈی کے اندر اس طرح کے مٹیریل کی ضرورت تھی تو وہ لکھ دیا تھا. اب آپ کی باڈی کے اندر یہ مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے مٹیریل کی ضرورت ہے، تو دوسرا مٹیریل لکھتی. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حکم ابھی باقی ہے، اور شروع میں اللہ نے اس کی آیتیں بھی اتاری تھی، لیکن اللہ نے آیتیں اٹھا لی، حکم باقی. زنا کا جو بیان ہے، زنا کے بیان میں اللہ نے ایک آیت اتاری تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ. یہ قرآن کی آیت تھی، ابھی قرآن میں نہیں. ابھی آپ قرآن میں دیکھیں گے تو یہ آیت آپ کو نہیں ملے گی. یہ شروع زمانے میں جب زنا کے احکام اللہ نے اتارے تب یہ آیت بھی اتاری تھی، الشیخ والشیخۃ، بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت، اذا زنیا، جب وہ دونوں زنا کرے، فرجموہما البتۃ، تو یقینی طور پر ان کو پتھروں سے مار ڈالو. یہ حکم ابھی بھی، حکم اٹھا نہیں ہے. آج بھی اگر اسلامی حکومت ہے اور شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے یا شادی شدہ عورت زنا کرتی ہے تو ان کی سزا اسلام کے اندر پتھروں کے ذریعے مار ڈالنا ہے، سنسار کر دینا. حکم ابھی ہے لیکن آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی. اسی طریقے سے اللہ نے ایک آیت اس وقت بھی اتاری تھی، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى لهما ثانيا. یہ آدم کی اولاد، یہ انسان اتنا لالچی ہے کہ اگر اللہ اس کے لیے 2 سونے کی وادی بنا دے تب بھی یہ تیسری وادی کی خواہش کرے. 2 وادی سونے کی، پیٹ بھرے گا نہیں اس کا، وہ چاہے گا کہ تیسری بھی میری ہو جائے. یہ بھی قرآن کی آیت تھی اس زمانے میں، اللہ نے اس کو اٹھایا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی امت کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تب اللہ کا وہ حکم اترتا ہے. امت جب ٹرین ہو جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، تب اللہ اس حکم کو اٹھا لیتے ہیں. اب مکہ اور مدینہ کا جو ماحول تھا، آگے اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو وہاں کا جغرافیائی ماحول سمجھنا پڑے گا. مکہ اور مدینہ کا ماحول جو تھا وہ یہ تھا کہ شراب ان کی زندگی کا دوسرا حصہ تھا. شراب ان کی زندگی کا ایک پارٹ تھا. شراب کے بغیر نہ ان کی آنکھ کھل سکتی ہے، نہ وہ سو سکتے ہیں، نہ کوئی بات کر سکتے، نہ کوئی محفل ہو سکتی ہے، نہ کوئی مجلس ہو سکتی. شراب ان کی زندگی کا ایک پارٹ تھا. اب جس قوم میں شراب گٹیوں میں پڑی ہوئی ہو اس کو اللہ ڈائریکٹ یہ کہتے کہ شراب حرام، تو شاید وہ لوگ نہیں مانیں گے. شاید وہ لوگ مانیں گے نہیں.
شیخ زکریا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میری خانقاہ میں سہارنپور میں ایک آدمی آیا کرتا تھا، بیچارہ داڑھی کٹاتا تھا. اب روزانہ میری خانقاہ میں آتا تھا اور بڑی غور سے دین کی باتیں سنتا تھا، غور سے نماز پڑھتا تھا. ایک دن میرے دماغ میں آیا کہ میں اس کو داڑھی رکھنے کے بارے میں بولوں. میں نے اس کو داڑھی رکھنے کے بارے میں کہا تو دوسرے دن اس نے آنا بند کر دی. حضرت فرماتے کہ مجھے خود کو اتنا افسوس ہوا کہ وہ آدمی ابھی مینٹلی تیار نہیں تھا داڑھی رکھنے کے معاملے میں، اور میں نے داڑھی کے بعد اس کو بیان کر دی. شاید اس نے شرم کی وجہ سے میری محفل میں آنا ہی چھوڑ دیا. مجھے ابھی اور انتظار کرنا چاہیے تھا، اس کے اوپر اور محنت کرنی چاہیے تھی تاکہ وہ داڑھی رکھنے کے لیے تیار ہو جائے. کتنی بڑی بات بتائیں. تو شراب اہل مکہ، اہل مدینہ، انصار ہر ایک کی گٹیوں میں اتنی پڑی ہوئی تھی، معاشرے میں وہی آدمی قابل عزت سمجھا جاتا جس کے گھر میں سب سے زیادہ پرانی شراب رکھی ہوئی ہوتی. مٹکوں میں شراب رکھ کے اس کا منہ بند کر کے 2-2 سال تک اسٹاک ان کے پاس زمین کے اندر ہوا کرتا. ایسے بڑے بڑے مٹکے شرابوں. اب ایسی قوم کو اللہ ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ شراب حرام ہے تو شاید یہ لوگ نہ مانتے. اب اللہ نے شراب کے بارے میں ان کو کس طریقے سے کہا، 4 اسٹیپ کے اندر اللہ نے شراب کے حکم کو اتارا. پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری سورۃ النحل آیت نمبر 67. اللہ فرماتے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجور اور انگور کے رس میں سے جو تم لوگ نکالتے ہو، کچھ چیزیں تمہارے لیے اس میں نشہ کی ہیں اور کچھ چیزیں بہترین روزی. تو اللہ نے کچھ چیزوں کو بہترین روزی کہا، لیکن شراب کے بارے میں یوں کہا کہ وہ نشہ کی چیز. آگے اللہ نے اور کچھ نہیں کہا، خالی ایک ڈفرنس، مینٹلی ڈفرنس ان کے دماغوں میں ڈال دیا. تمہارے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ اچھی کھانے کی پینے کی چیزوں میں اللہ نے شراب کو بیان نہیں کیا، شراب کو اللہ نے الگ سے بیان کیا کہ یہ نشے کی چیز ہے. بس اتنا ہی حکم اللہ نے پہلی مرتبہ اتارا. اسلام ہے، محمد الرسول اللہ ہے، قرآن اتر رہا ہے، وحی اتر رہی ہے، اللہ کے رسول سب کچھ بتا رہے ہیں، لیکن ابھی شراب کے بارے میں اتنا ہی حکم اترا. دوسری مرتبہ اللہ نے جو شراب کا حکم اتارا وہ سورۃ البقرہ، ابھی جو ہماری سورۃ البقرہ چل رہی ہے اسی کے آیت نمبر 219 کے اندر. یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل هو اذن، آپ کہہ دیجیے قل هو اذن فیہما اسم کبیر، آپ انہیں سمجھا دیجئے کہ شراب اور جوا جو ہے وہ گناہ کی چیز ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہاں کچھ لوگوں کے لیے اس میں فائدے ہیں، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. دوسری مرتبہ اللہ نے شراب کے حکم کے اندر ابھی بھی شراب کو حرام نہیں کیا. اللہ نے ابھی بھی اللہ نے اتنا ہی حکم اتارا، ان کو کہو کہ شراب ہے، جوا ہے، یہ تمام چیزوں کے اندر اگر آدمی کو تھوڑا فائدہ نظر آتا ہو لیکن نقصان زیادہ ہے. پھر دیکھا کہ لوگوں کے اندر شراب کو لے کر تھوڑا تھوڑا آدمی سینسیٹیو ہو رہا ہے، سیریس ہونے لگا ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا حکم سورۃ النساء کا اتارا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، شراب پی کر مسجد میں مت آؤ. یوں نہیں کہا شراب مت پیو، تیسرا حکم اللہ نے اتارا ان کو کہو کہ شراب پی ہوئے ہو اس حالت کے اندر اللہ کے گھر میں مت آؤ. اب لوگ احتیاط کرنے لگے. اب 5 ٹائم کے اندر نماز پڑھنی ہے تو کم از کم 5 ٹائم میں پینے میں تو احتیاط کریں گے. چنانچہ 5 وقت کے اندر وہ شرابوں سے احتیاط کرنے لگے. آہستہ آہستہ شراب ان سے دور ہونے لگی. چنانچہ ایک دن عجیب واقعہ پیش آ گیا. حضور کے پیچھے تمام صحابہ نے نماز پڑھی. نماز کے بعد ایک انصاری صحابہ کے گھر پر اونٹ کے گوشت کی پارٹی تھی، شراب اور گوشت کی پارٹی تھی. یہاں اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی مغرب کی، اور مغرب کی نماز پڑھ کے کھانے کے لیے گئے. لوگ کھانے کے لیے بیٹھے، اونٹ کا گوشت پکا ہوا ہے، شرابیں رکھی ہوئی ہے، انصار صحابہ بھی ہے، مہاجر صحابہ بھی ہے. شراب کے نشے کے اندر باتوں باتوں میں باتیں کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے آدمی جب نشے کے اندر ہوتا ہے. ایک انصاری صحابی نے کسی مہاجر صحابی کو کچھ بات کہہ دی، تو وہ مہاجر صحابی نے اونٹ کی جو پیچھے والی ہڈی ہوتی ہے جس کو کوہان بولتے، اونٹ کا کوہان اٹھا کے وہ دوسرے صحابی کے سر پہ دے مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا.
وہ صحابی پھٹا ہوا سر اور خون گرتا ہوا دوڑے دوڑے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھو انہوں نے مجھے شراب کے نشے کے اندر ہڈی مار دی میرے سر میں. کئی صحابہ مسجد میں ابھی بیٹھے ہوئے تھے. تب صحابہ کے منہ سے نکلا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. اے اللہ یہ شراب کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے, کوئی ایسا صاف شفاف حکم اتار دیجئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس سے کیا کرنا ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے مرحلے کے اندر 7واں پارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 95 اللہ نے آیت اتاری انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان. اب یہ حرام کا حکم آ گیا کہ شراب, جوا, بدفالی کرنا یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں. اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اللہ نے آج سے اس کو حرام کرا دیا. آپ نے دیکھا اللہ نے شراب کے حکم کو اسٹپ بائی اسٹپ حرام قرار دیا ایک ایک کر کے. اب ان کے اندر شراب کی حرمت اتنی پیوستہ ہو گئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کے گھر میں خادم تھا, میں کسی کو شراب پیالے میں نکال کے دے رہا تھا اور اللہ کے رسول کے منادی نے مدینہ میں آواز لگائی اے مدینہ کے مسلمانوں سنو, اللہ نے وحی اتاری ہے کہ شراب حرام ہے. میں شراب نکال رہا تھا اور جس آدمی کو دے رہا تھا اس آدمی نے اس شراب کو وہیں پر بہا دیا کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم آ چکا ہے. چنانچہ کئی دنوں تک مدینہ کی گلیوں میں شراب بہتی رہی, لوگوں نے بہا دی. کیوں؟ اب اللہ کے رسول کے حکم کو ایکسپٹ کرنے کی صلاحیت ان میں آ چکی تھی. حضور نے دیکھا کہ ابھی بھی شراب تو انہوں نے نکال دی لیکن شراب کے مٹکے ان کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں, مٹکے دیکھیں گے تو شراب یاد آئے گی. حضور نے فرمایا کہ ان مٹکوں کو بھی توڑ دو, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. مٹکے رہیں گے نہیں تو شراب یاد آئے گی نہیں. پھر ان کے اندر شراب کی حرمت مکمل آ گئی. تو اللہ اپنے بندوں کا خیال کرتے ہوئے ایک حکم کو ایک ٹائم تک اتارتے ہیں, پھر تھوڑے دنوں کے بعد اس کو اٹھا کر کوئی نیا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتے ہیں. تو یہ بندوں کے لیے رحمت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے اوپر سوال اٹھانے لگو کہ اللہ اپنے احکام بار بار کیوں بدلتا ہے. چنانچہ اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے مدینہ کے مسلمانوں کو, یہودیوں کو, سب کو پکڑا. کیا تم لوگ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بار بار سوال کر کے پریشان کرتے تھے, تو کیا وہی سوال کر کے میرے نبی کو بھی پریشان کرو گے؟ خبردار ہے اگر بغیر ضرورت کا کوئی ایسا سوال میرے نبی کو پریشان کرنے کے لیے تم نے کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام شراب کی حرمت کے اسٹپ بائی اسٹپ اتارے. تو قرآن کے اندر جو نسخ ہے, یہ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جو دوسری مشینری کے لوگ ہوتے ہیں, عیسائی مذہب کے لوگ ہوتے ہیں, یہودی مذہب کے لوگ ہوتے ہیں, اور مسلمان نوجوانوں کو اپنے سانچے میں لے کر اس طرح کی بات چھیڑ دیتے ہیں. تمہارے قرآن میں کیا ہے؟ تمہارے قرآن میں اللہ نے ایک حکم اتارا تھا, تھوڑی دنوں کے بعد وہ حکم اٹھا دیا, پھر دوسرا اتارا. اللہ کو اپنا حکم بدلنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب بھولا بھالا مسلمان پوری تاریخ جانتا نہیں ہے تو ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے. لہذا اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کو نسخ بولتے ہیں عربی کے اندر, کہ ایک حکم ایک ٹائم تک اللہ نے اتارا, تھوڑے ٹائم کے بعد اٹھا دیا اور اللہ نے دوسرا حکم اتار دیا. مثلا شروع اسلام کے اندر کوئی آدمی اگر مر جاتا تھا تو اس کی عورت کی عدت 1 سال تھی. عورت کی عدت 1 سال تھی جب اس کا شوہر مر جاتا تھا. اللہ نے اس حکم کو ہلکا کر دیا, تخفیف کر دی. تخفیف کرنے کے بعد اب اگر کسی کا شوہر مر گیا تو اس عورت کی عدت 4 مہینہ اور 10 دن. تو ایسے کئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام اتارے اور یہ تمام آیتیں قرآن میں اب بھی موجود. اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کی ان چالوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کے معانی اور مفاہیم کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.